گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب خیبر علی ابن غلام علی، جناب مرحوم سمیر علی ابن سلیم علی کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ حاضرین فرش ازا اور صاحبان بلا، جس گفتگو کا آغاز کل کیا گیا تھا بعنوان ایصال ثواب، آج وہ اپنے آخری اور دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ 2 جوانوں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا 2 مجالس پر مشتمل رکھی گئی تھی۔ ایک مجلس سے رات خطاب ہو چکا اور یہ اس سلسلے کی دوسری اور آخری گفتگو ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ رات کی مجلس سے جس آیت کو تلاوت کیا گیا اور جس کو خطاب کیا گیا جس آیت پر، وہ تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اور اب جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا، یہ اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اس آیت کے حافظ ہیں، سب کو یہ آیت یاد ہے۔ آدھی آیت میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیجیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے کہ جو آپ کو یاد نہیں کرائی گئی، پھر بھی آپ کو یاد ہو گئی۔ جس ماں نے اپنی گود میں بٹھا کے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، اس ماں نے یہ آیت کبھی آپ کو یاد نہیں کرائی۔ وہ مولوی جس نے مکتب میں بٹھا کے آدھا دین آپ کو سکھا دیا تھا اصول دین اور فروع دین کی صورت میں، اس مولوی نے بھی یہ آیت آپ کو یاد نہیں کرائی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس آیت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم نماز صبح میں آنا تو اس آیت کو پڑھنا، نماز ظہرین میں آنا
تو اس آیت کی تلاوت کرنا۔ حد یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی اس آیت کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی۔ کمال یہ ہے کہ نہ یاد کرائی گئی نہ آپ سے ڈیمانڈ کی گئی، تو پھر یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہو گئی؟ یہ بڑا کمال ہے نا۔ تو شاید کوئی جوان کہہ دے کہ قبلہ یہ اس لیے یاد ہو گئی چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اگر آپ کو اس لیے یاد ہو گئی کہ قرآن مجید کی آیت ہے تو قرآن مجید میں 6666 آیتیں اور ہیں، اس میں سے آپ کو یاد کیوں ہوئی؟ کتنی آیتیں آپ کو یاد ہیں؟ کتنی بھی یاد نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت آپ کو ضرورت نے یاد کرائی ہے۔ جس سماج جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس میں اسلام نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جب تمہارا کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو تم اس کا اظہار افسوس اپنی زبان میں نہیں کرنا، بلکہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنا اور کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مجھ سے جڑتے چلے جائیں گے اور گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ اب اس آیت کا ایڈورٹائز اتنا ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس فون آ گیا، اس نے فون اٹھایا، اسپیکر بند ہے اور اس نے کہا اوہ انا للہ، تو جیسے ہی فون کٹے گا جو سامنے بیٹھے ہوں گے سب کا ایک سوال ہوگا، بھائی خیریت تو ہے؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ آیت پڑھی جائے گی وہاں کسی نہ کسی کی موت ہو جائے گی۔ یہ بتائی گئی بھائی، ہر انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جہاں بھی آیت پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کسی کی موت ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ آیت اعلان ہے اس بات کیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، کسی کی موت ہو گئی۔ کمال یہ ہے کہ اس پوری آیت میں کہیں لفظ موت ہے ہی نہیں، ہے کہیں؟ پڑھیے آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں موت ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دامن قرآن میں جھانک کے دیکھیں گے تو 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے۔ کتنے؟ 145 مقامات قرآن مجید میں وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے۔ اس میں سے چند ایسے ہیں جو آپ کو بھی یاد ہیں، مثلاً وہی آیت جو میں نے رات سرنامہ کلام قرار دی تھی، وہ سارے مجمع کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تو ہم یہ آیت پڑھتے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا، مگر نہیں پڑھی جاتی۔ آئیے ایک اور آیت ہے جو آپ کو یاد ہے، فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر یہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ ایک اور آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، یہ آیت بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یعنی قرآن مجید میں 45 مقامات پر لفظ موت آیا ہے، ان 145 مقامات کو چھوڑ کر آپ سے وہ آیت پڑھوائی جا رہی ہے جس کے نہ شروع میں موت، نہ درمیان میں موت، نہ آخر میں موت، اور آپ سے کہا گیا اس آیت کو پڑھو، اور آیت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یا تو یہ مانو کہ دامن قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں تھی کہ جس میں لفظ موت ہو، مگر ایسا نہیں ہے، موت والی آیت موجود تھی مگر موت والی نہیں پڑھوائی گئی، وہ آیت پڑھوائی گئی جس میں موت نہیں ہے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق تم سے موت والی آیت پڑھوا کے ڈرانا نہیں چاہتا، یہ آیت پڑھوا کے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد والے۔ تمہارا خالق، متوجہ رہیے گا، تقریر کا آغاز ہو رہا ہے، خالق تمہیں یہ آیت پڑھوا کے سمجھانا چاہتا ہے، ڈرانا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہتا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس میں کہیں موت ہے؟ نہ، ایک آنے کا تذکرہ ہے اور ایک جانے کا تذکرہ ہے۔ اب یہ آیت جو ہے نا انا للہ والی، یہ کیوں پڑھوائی گئی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں مولانا ہمیں نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ تو تم پڑھ کیوں رہے ہو؟ کہا ہمارے ابا پڑھتے تھے۔ ابا کیوں پڑھتے تھے؟ کہا دادا پڑھتے تھے۔ دادا پڑھتے تھے کیوں؟ کہا جی پردادا پڑھتے تھے۔ تو بھیا سن سن کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کبھی تحقیق تو کرو کہ یہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ دنیا شیعت میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت آیت اللہ بہجت، تقی بہجت۔ جب وہ اس آیت پر قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ جو انا للہ والی آیت ہے
اس آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ، بڑا نہیں، سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے کہاں رکھی ہے، میں نے چشمہ کہاں رکھ دیا، میں نے چابی کہاں رکھ دی، میں نے پیسہ کہاں رکھ دیا، تو آغا بہجت کہتے ہیں اس آیت کی تلاوت کرے. جو اس آیت کی تلاوت کرے گا اللہ بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے گا. تم نے غور ہی نہیں کیا. اب سمجھے کہ جنازے میں یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی ہے؟ اس لیے پڑھوائی گئی تاکہ وہ خدا جسے تم بھول چکے ہو، آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد بار. وہ خدا تمہیں یاد ہے، وہ خدا جسے تم غرور میں بھول چکے ہو، تکبر میں بھول چکے ہو، انانیت میں بھول چکے ہو، گھمنڈ میں بھول چکے ہو، وہ خدا تمہیں یاد آئے گا. سچ بتاؤ جب گھر میں موت ہوتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ جب کوئی مرتا ہے گھر میں تو کون یاد آتا ہے؟ رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، ڈاکٹر، بینک بیلنس، دولت، ثروت، اقتدار نہیں. اس وقت صرف خدا یاد آتا ہے. چونکہ تم جانتے ہو کہ اب یہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے معاملہ جا چکا. دولت، جہاں دولت، تعلقات، ثروت گھٹنے ٹیک دے اسے موت کہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ انا للہ، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. بس پوری زندگی یہی ہے. آپ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں 6666 آیتیں، آدمی اس پر غور کرے. 6666 آیتیں، تم زندگی میں ان پر غور نہیں کر سکتے. تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تمہارا وہ ماحول نہیں ہے. کوئی عالم ہو تو بات بنتی ہے. عوام کہاں تک؟ عوام کے لیے صرف یہی آیت کافی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی آیت کافی ہے پوری زندگی بدلنے کے لیے. بس یہی ایک آیت کافی ہے. کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے. یہ آیت کافی ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے. جانا نہیں ہے، پلٹ کے جانا ہے. بھائی ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جانا نہیں ہے، پلٹ کے جانا ہے. جانا اور ہے، نہیں پہنچے. جانا اور ہے، پلٹ کے جانا اور ہے. آپ جانتے ہیں جانے میں اور پلٹ کے جانے میں کیا فرق ہے؟ جانتے ہیں؟ عام مجلس میں جب گھر سے چلے تھے، مجلس میں جا رہے تھے یا پلٹ کے جا رہے تھے؟ بولو. جب گھر سے چلے تو کیا کہہ کے چلے؟ مجلس میں جا رہے ہیں. تم نے یہ نہیں کہا کہ مجلس میں پلٹ کے جا رہے ہیں. مگر جب مجلس ختم ہو جائے گی اب کہو گے کہ اب پلٹ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ پلٹا وہاں جاتا ہے جہاں سے آئے. غور ہی نہیں کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے. بھئی پلٹا ادھر جاتا ہے جدھر سے آئے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم اللہ کی جانب سے آئے ہو اور پلٹ کے جانا ہے. پلٹ کے جانا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. قرآن نے بلبلی دنیا کو بتا دیا. او انسان یاد رکھ، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے. تو آیا بھی اللہ کی جانب سے ہے، تجھے پلٹ کے بھی اللہ کی جانب جانا ہے. تو آیا بھی اللہ کی جانب سے اور تجھے پلٹ کے بھی اللہ ہی کی جانب جانا ہے، یا کسی اور کی طرف جائیں گے. آپ نے یہ آیت 1000 نہیں 1 کروڑ مرتبہ سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، مگر اس میں مجلس نہیں سنی ہوگی. اس آیت کو آدمی روز عاشور پڑھتا ہے مصائب سے پہلے خطیب. اس آیت پر گفتگو نہیں ہوتی، مگر اس آیت پر گفتگو ہونا چاہیے، چونکہ یہ آیت انسان کے ضمیر کو جگاتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. پوری زندگی پلٹنے کے لیے اور بدلنے کے یہی ہے. آپ کہیں گے جی کیسے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پلٹ کے جانا ہے. قرآن نے اس ایک آیت میں 2 سفر کا تذکرہ کیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف آنا ہے اور دوسری طرف جانا ہے. پروردگار خالی جانے کا تذکرہ کرتا، آنے کا کیوں کر دیا؟ تو آواز آئی تو نہیں جانتا. جو عقل مند آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے آنے سے جانے کا اندازہ لگا لیتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، جو باشعور آدمی ہے، وہ اپنے آنے سے
جانے کا تذکرہ کر لگا ہے، اندازہ لگا لے کیا مطلب کہ جیسا آنا ہوتا ہے ویسے ہی جانا ہوتا ہے۔ مثلاً بیچارے کچھ لوگ اسٹیشن سے آئیں، اب جو اسٹیشن سے آئے انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک کا سفر 15 منٹ کا ہے، آئے نا انہیں راستوں سے، اور وہ یہاں جب مجلس میں آ جائیں تو کوئی صاحب کہیں میں آپ کو 2 منٹ میں پہنچا دوں گا، تو کیا وہ یقین کر لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہو کے آئیں۔ جب آنے میں 15 منٹ لگی ہے تو جانے میں بھی 15 ہی لگے گی، اس لیے کہ جیسا آنا ہے ویسا ہی جانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی 2 منٹ میں پہنچا دوں، اور وہ یقین کر کے بیٹھ جائے کہ ہاں میں 2 منٹ میں پہنچا دوں گا، اور پھر 15 ہی منٹ لگیں، اور پھر اگلے دن آگے لڑے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ 2 منٹ میں پہنچوں گا، مجھے تو پھر 15 منٹ لگے، تو کہے گا کہ آپ ہیں احمق، آپ کو پتہ ہی نہیں، جیسا آنا ہوتا ہے ویسا ہی جانا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ عقل مند تھے نا تو اپنے آنے سے اندازہ لگا لیتے کہ کتنا روڈ خراب ہے، کتنی گلیاں ہیں، کتنے موڑ ہیں، کتنی زحمتیں ہیں، کتنا وقت ہے، بس جیسا آنا ہے ویسا ہی جانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے انسان تو اپنے آنے کو سمجھ لے، جانا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پہنچے اپنے آنے کو سمجھ لے، جانا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ جانتے اسلام میں جوانی کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ جوانی کی عبادت، جوانی کی زیارت، جوانی کی دعائیں، جوانی کی مناجات، جانتے کیوں؟ اس کی وجہ جانتے کیا؟ علماء کہتے ہیں جوانی اس کمال کا نام ہے کہ جہاں آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کہاں؟ ہل کے ٹاپ پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ۔ تو اب یہ کمال کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب یہ چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اسے دونوں طرف کا نظر آتا ہے، جہاں سے چڑھ کے آیا ہے وہ بھی، اور جہاں اتر کے جانا ہوتا ہے نہیں پہنچے آپ۔ یعنی جب آ رہا ہے چڑھ کے، اب یہاں پہنچ گیا نا تو ابھی سے پتا ہے کہ چڑھنے میں اتنا ٹائم لگا اور اب اتروں گا تو اسے دونوں طرف کا نظر آ رہا ہے۔ آنے سے جانے کا اندازہ شریعت نے کہا کہ تو اپنے آنے کو سمجھ لے، تیرا جانا سمجھ میں آ جائے گا۔ جس دن تو اپنے آنے کو سمجھ گیا نا اس دن تیری سمجھ میں جانا آ جائے گا۔ میں نے کیا مطلب؟ تو کہنے لگے تو اپنے آنے کو سمجھ۔ جب تو اس دنیا میں آیا نا، تو سے مراد ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے مجلس ہے، میں اس میں سے شریک ہوں، ایسا ہوں، میں الگ نہیں ہوں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتے کہ پروردگار تو ہمیں بھیج تو رہا ہے، ایسا کر بھوپال میں پیدا نہ کر، ممبئی میں پیدا کر دے۔ کہہ سکتے تھے ممبئی میں پیدا نہ کر، لکھنؤ میں پیدا کر دے، ہندوستان میں پیدا نہ کر، عراق میں پیدا کر دیں۔ نہ 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 نہ، تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی۔ اچھا پروردگار اگر پیدا کر رہا ہے تو بھوپال کے اس محلے میں نہیں اس محلے میں پیدا کر دے۔ نہ نہ، اس گلی میں نہیں اس گلی میں پیدا کر دے، اس گھر میں نہیں اس گھر میں پیدا کر دے، اس باپ کے ہاں نہیں اس باپ کے ہاں پیدا کر دے۔ حد یہ ہو گئی کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے کہ سردی میں نہیں گرمی میں پیدا کر دے، گرمی میں نہیں سردی میں پیدا کر دے، برسات میں نہیں خشکی میں پیدا کر دے، خشکی میں نہیں برسات میں پیدا کر دے۔ جو میں پوچھ رہا ہوں ایسا ہی ہے یہی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہے ہماری اوقات، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی اوقات یہ ہے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم پروردگار عالم سے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اس گھر میں نہیں، اس گلی میں نہیں، اس محلے میں نہیں، اس آدمی کے ہاں نہیں، ڈاکٹر کے ہاں نہیں، ماسٹر کے ہاں نہیں، مولوی صاحب کے ہاں نہیں، فلاں کے ہاں نہیں پیدا کر دے۔ نہ نہ، ہمارے پاس چوائس کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اور اس کا اختیار کیا تھا؟ اس کا اختیار یہ تھا کہ اس نے جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جس گلی میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس وقت چاہا بھیج دیا۔ تم آنے سے نہ رک پائے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہاری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جس گلی میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس موسم میں چاہا بھیج دیا۔ تم آنے سے رک نہیں پائے۔ اور اللہ نے کہا سن جا تو رہا ہے، وہاں جا کے مجھے بھلا مت دینا،
جیسے جائے گا ویسے ہی بلاؤں گا، جب چاہوں گا، جس گلی سے چاہوں گا، جس محلے میں چاہوں گا، جس موسم میں چاہوں گا، جس عمر میں چاہوں گا بلا لوں گا۔ اس نے جب تمہیں بھیجنا چاہا تم جانے سے نہیں رک پائے، اور خدا کی قسم جس دن بلانا چاہے گا، بھائی جس دن اس نے بھیجا تم آنے سے نہیں رک پائے، اور جس دن بلانا چاہے گا تم جانے سے نہیں رک پاؤ گے۔ پورے خاندان میں دم نہیں ہے کہ تمہیں 10 گھنٹے سے زیادہ رکھ لے، 10 گھنٹے کے انتظام کر کے فوراً دفنائیں گے، یہ حیثیت ہے تمہاری۔ اب میرا تم سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال ہے بھوپال والوں، ذرا جلدی سے جواب دے دینا، تمہاری آنے میں چلی؟ اچھا جو چپ ہے ان کی چلی ہے، تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ بھئی تمہاری آنے میں چلی، جانے میں چلے گی؟ بس یہی اسلام کہہ رہا کہ انسان ہوش میں آ، جب نہ تیری آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے، تو یہ بیچ میں کیوں چل رہی ہے؟ یہ غرور کیوں چل رہا ہے؟ یہ تکبر کیوں چل رہا ہے؟ یہ گھمنڈ کیوں چل رہا ہے؟ یہ انانیت کیوں چل رہی ہے؟ یہ بغض کے انبار کیوں ہیں؟ یہ انانیت کی جھنکار کیوں ہے؟ صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد وآل۔ نہ تمہاری آنے میں چلی نہ تمہاری جانے میں چلے گی۔ اچھا تم سے پہلے والوں کی چلی؟ بولو بھائی، ایک بات بتاؤں، برا مت ماننا، جو تمہارے آباء و اجداد تھے نا، تم سے زیادہ عقل مند تھے، تم سے زیادہ باشعور تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ پاورفل تھے، مگر جاؤ قبرستان میں، تم سے پہلے ان کی قبریں بنی ہیں، بنی ہے کہ نہیں؟ وہ قبریں چلا کے کہہ رہی ہیں، وہ پوتے میری طرف دیکھ لے، میں تیرے باپ کا بھی باپ تھا پھر بھی یہی ہوں۔ تو جب تیرے باپ کا باپ اس دنیا میں نہ رہ سکا تو تو کیا رہ پائے گا؟ دنیا قیام کا نہیں ہے، یہ دنیا گزر گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ کی جانب سے۔ اچھا تم سے پہلے والوں کی چلی؟ نہیں، کسی کی نہیں چلی۔ جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا، کوفے کو بنا دیا، دارالحکومت کوفے کو بنا دیا، علی کوفے میں آ گئے۔ تو جو دارالحکومت میں جہاں بیت المال رکھا جاتا تھا، جس جگہ جس دارالامارہ کہا جاتا تھا، پہلی رات تھی علی کی کوفے میں، آدھی رات ہوئی، علی اٹھے اور وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے آوازیں دینا شروع کی، فلا فلا فلا۔ وہ جو وہاں چوکیدار تھا اسے آوازیں دے رہے ہیں علی، وہ جواب ہی نہیں دے رہا کیونکہ چوکیدار سو گیا۔ اب آپ پتہ نہیں یہ سمجھیں گے کہ نہیں، میں تو بڑی آہستہ سے جملہ کہوں گا، خدا نہ کرے کہ کبھی چوکیدار سوئے، جب چوکیدار سوتا ہے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، گلی کا چوکیدار سو جائے تو گلی کو خطرہ، شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر کو خطرہ، ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک کو خطرہ، بولیے قوم کا چوکیدار سو جائے تو قوم کو خطرہ، اور عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت کو خطرہ۔ چوکیدار نہیں سونا چاہیے۔ اب وہ نہیں اٹھا، مولا کائنات نے جا کے دروازے پہ دق الباب کی، خیر وہ اٹھا، علی نے کہا کیا کر رہے تھے؟ آنکھ لگ گئی تھی، پر مولا آپ رات کے 2:30 بجے ہیں آپ، تو مولا نے کہا کیا زکوٰۃ آئی ہے؟ اور اس نے کہا مولا یہ زکوٰۃ بس یہ اتروا کے ہی میں سویا ہوں، وہ 15 ہی منٹ ہوئے تھے، 15 منٹ پہلے زکوٰۃ اتار کے گئے، مگر مولا آپ کیوں آ گئے رات میں 2:30 بجے؟ ابھی تو رات کا دوسرا پہر ہے۔ علی نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ زکوٰۃ کس میں تقسیم کروں؟
لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ مولا ایک بات بتاؤں۔ کہ کیا؟ کہنے لگے آپ تو ہیں خلیفہ، میں ہوں آپ کا نوکر، آپ نے اٹھایا میں اٹھ گیا، آپ نے میری نیند خراب کی، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، میں تو نوکر ہوں، آپ مالک ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں پورے کوفے کی نیند خراب کر دوں؟ علی نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے مولا میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ مان لیں آپ گھر جا کے سو جائیے، میں صبح اٹھوں گا، آپ کو بھی اٹھا لوں گا، انہیں بھی اٹھا دوں گا، اور آپ سکون سے زکوٰۃ بانٹیے گا۔ علی نے کوئی بحث نہیں کی۔ علی کہنے بہت اچھی بات ہے، میں جا کے سو رہا ہوں، مجھے بھی اٹھا لینا اور صبح انہیں بھی اٹھا لینا اور سکون سے زکوٰۃ بانٹ لینا۔ مگر اس سے پہلے علی نے کہا کہ میں جا تو رہا ہوں مگر میری گزارش ہے۔ کیا؟ کہا کاغذ اور قلم لے کے آ۔ اب بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، کاغذ اور قلم لے کے آ۔ چوکیدار تھا مگر بے غیرت نہیں تھا، چوکیدار تھا مگر بے غیرت نہیں تھا۔ بے غیرت اس لیے نہیں تھا کہ جب معصوم نے کاغذ اور قلم مانگا تو دے دیا، اور ہی نہیں دیا۔ جب معصوم نے کاغذ قلم مانگا دے دیا، منع نہیں کیا، منہ نہیں بنایا ہے، چہرہ نہیں بگاڑا، بس جیسے ہی کاغذ اور قلم لایا مولا کے سامنے رکھ دیا۔ مولا نے کہا رکھو۔ کہا مولا کیا لکھوں؟ فہرست بنا لوں اس پہ کہ کس کس کو دینا ہے؟ مولا نے کہا فہرست نہیں بنانا، فہرست تو صبح کو بنا لیں گے، اس کاغذ پہ تم اتنا لکھ کے دے دو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے، لکھ کے دے دو۔ اب جیسے اس نے کہا نا، میں کہا اس نے پھینک کے مارا، میں کیسے لکھ دوں گا جی کہ میں صبح تک زندہ؟ ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلیں میں ادھر نکل جاؤں۔ علی نے کہا اپنی تو تیری خاص گارنٹی نہیں ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کل صبح پورے کوفے کو اٹھا لے گا، اگر تیرے اٹھنے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا۔ اب جو علی نے جملہ کہا وہ تاریخ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ شیعوں کو چاہیے جملہ سونے کی تختی پر لکھ کے اپنے گھروں میں لگائیں۔ جو علی نے جملہ کہا، علی نے کہا سن چوکیدار، تو جو کہہ رہا ہے کہ تو بلا لے اٹھا دے گا، مجھے لکھ کے دے۔ اس نے کہا میں نہیں لکھ کے دے سکتا۔ علی نے کہا پھر سن، اگر صبح ہونے سے پہلے ان میں سے ایک بھی مر گیا جس کا حق زکوٰۃ میں ہے، تو زندہ رہ سکتا ہے، علی زندہ نہیں رہے گا۔ تو زندہ رہ سکتا ہے، علی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ علی نہیں چاہتا کہ علی کے دوش پر، علی کے شانوں پر کسی کا حق باقی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حق ان تک پہنچا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی موت کا پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ اب آپ کود رہے ہیں، کس بات پہ کود رہے ہیں؟ آپ کو غرور یہ ہے کہ جی میرے پاس 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، میرے پاس 25 لاکھ کی گاڑی ہے، 55 لاکھ کا فلیٹ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، محلے میں میری جیسا نہیں، قبیلے میں میرا جیسا نہیں، قوم میں میرے جیسا نہیں، خاندان میں میرے جیسا نہیں۔ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں مولانا میری حیثیت، مولانا کو کیا حیثیت دکھا رہا ہے؟ ابھی تو تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اس پنکھے کے مقابلے پہ آ جاؤ، خدا کی قسم اس پنکھے کی حیثیت تم سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب مولانا میں 2 کروڑ کا آدمی ہوں، آپ مجھے 1200 کے پنکھے کے مقابلے پہ لا رہے ہیں؟ اس 1200 کی یہ قیمت ہے، تیری نہیں ہے۔ یہ جو بلب جل رہا ہے نا، شاید یہ 100-200 روپے کا ہوگا، اس کی قیمت تم سے زیادہ ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو مائک یہاں رکھا ہے یہ 12-13 ہزار کا مائک ہے، مگر اس کی قیمت تمہاری قیمت سے زیادہ ہے۔ یعنی پنکھے کی اوقات ہماری اوقات سے زیادہ ہے، بلب کی اوقات ہماری اوقات سے زیادہ ہے، اس مائک کی اوقات ہماری اوقات سے زیادہ ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہماری اوقات کو چیلنج کر دیا؟ اوقات کو نہیں، آپ کے وجود کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں۔ مولانا ثابت کیجئے کہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ کہ پنکھا آپ 1200 کا لینے گئے، جب آپ نے 1200 کا پنکھا لیا تو پنکھا لے کے جب چلنے لگے اس نے کہا بھائی صاحب رک جائیے۔ کہا کیا؟ کہ اس کارڈ پہ کس کا نام لکھوں؟ آپ نے کہا کارڈ کیا ہے؟ کہنے لگے ایک گارنٹی کارڈ ہے، اگر 1 سال میں پرابلم ہوگی تو ہم بدل کے دیں گے۔ اب جو نہیں سمجھے انہیں اللہ سمجھے گا۔ بھیا آپ یہ بلب لینے گئے، 200 روپے کا بلب تھا، جب وہ بلب لے کے چلنے لگا اس نے کہا رک جائیے آج تاریخ کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہ 1 تاریخ میں ڈال رہا ہوں۔ کہا کیا؟ اگلے سال تک کی گارنٹی۔ یہ مائک لینے گئے، یعنی ہر چیز کے ساتھ ایک گارنٹی کارڈ ہے
ہے 1200 کے پنکھے کے ساتھ گارنٹی کارڈ ہے، 10,000 کے مائک کے ساتھ گارنٹی کارڈ ہے، 200 روپے کے بلب کے ساتھ گارنٹی کارڈ ہے. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کے پاس گارنٹی کارڈ ہے؟ اچھا جو چپ ہیں ان کے پاس ہے؟ بولو بھائی ہے؟ جب تمہارے پاس گارنٹی کارڈ ہے ہی نہیں تو پھر اچھل کس بات پہ رہے ہو؟ جب گارنٹی کارڈ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ممبر کے اوپر بھی لوگ مرتے ہوئے دیکھے، ممبر کے نیچے بھی مرتے ہوئے دیکھے. مجلس پڑھتا پڑھتا آدمی مر گیا، مجلس سنتا سنتا آدمی مر گیا، حلقے میں کھڑا ہوا مر گیا، گاڑی چلاتا چلاتا مر گیا. کیوں نہیں؟ گارنٹی نہیں. کیوں گارنٹی نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں؟ موت آگے لے گی، کوئی موت کا وقت ہی معین نہیں ہے. تمہارے پاس گارنٹی کارڈ نہیں؟ کیا خدا گارنٹی کارڈ نہیں بنا سکتا؟ مولانا کیا مطلب؟ کیا ہمارے ساتھ بھی کوئی کارڈ آتا؟ کارڈ آنے کی ضرورت نہیں تھی. جب تم اس دنیا میں پیدا ہوتے تو تمہارے سیدھے ہاتھ پہ عمر لکھی ہوتی. جو جتنے سال جینا ہوتا ہے اس دنیا میں اس کی عمر اس کے سیدھے ہاتھ پہ لکھ دیتا خدا. مثلاً کسی کو 100 سال جینا، اس کے لکھا ہوتا 100 سال، کسی کو 70 سال 70 سال، کسی کو 80 سال. وہ کر سکتا تھا کیسے نہیں؟ بولو کر سکتا تھا کہ نہیں؟ کیوں نہیں کیا؟ جانتے کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ ایسا کر دیتا اس کی خدائی پہ فرق نہ آتا، مگر تمہارا جو محبت کا پردہ ہے نا، یہ پردہ تار تار ہو جاتا. وہ جو ہماری جھوٹی محبتیں، جھوٹی محبتیں، محبت کا کوئی سر پہ نہیں، جھوٹی محبتوں کے دعوے کر رہا ہے، ایسی محبت ویسی محبت فلاں محبت، کوئی محبت نہیں. میرے ابا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، غلط. میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، غلط. میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، غلط. تم سے صرف ایک ذات ہے جو محبت کرتا ہے، اس کا نام ہے خدا. معصوم فرماتے ہیں جتنی محبت 70 مائیں مل کے کرتی ہیں یا 70,000، اتنی تنہا تمہارا خدا تم سے کرتا ہے. کیا مطلب مولانا؟ جھوٹی محبتیں ہماری. اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. اولاد سے محبت جب تک ہے جب تک یہ نہیں پتا کہ مرے گا کب. جانتے ہیں آپ؟ اگر خدا سب کی عمریں ہاتھ پہ لکھ دیتا تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ میں جلدی جلدی جواب دیجیے گا. مثلاً ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہوتا اور ہاتھ پہ عمر لکھی ہوتی تو خدا کی قسم حالات یہ ہوتے کہ گھر والے شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے. تو کتنی لے کے آیا ہے بھائی؟ کتنی عمر لے کے آیا ہے؟ اچھا ایک صلوات پڑھے اور محمد والے مول صاحب اندر آ جائیں. آگے آ جی، ذرا سا آگے، ذرا آگے آجمل صاحب. بھائی جازے شمبا مل صاحب یہ بے نقاب ہو جاتی. بچہ پیدا ہوا، ہاتھ پہ لکھا تھا 70 سال، سارا گھر خوش ہو گیا، 70 سال جیے گا 70 سال. اللہ نے اگلے سال پھر بیٹا دیا، اس کے ہاتھ پہ لکھا تھا 7 سال. ایک کی عمر 70 سال، ایک کی عمر 7 سال. سچ بتانا فرش اعضاء پہ بیٹھ کے، کیا ماں باپ دونوں بچوں کا ایڈمیشن ایک ہی اسکول میں کراتے؟ کیا دونوں کے لیے ڈونیشن دے دیتے؟ کیا دونوں بیمار ہوتے تو ایک ہی طریقے سے علاج ہوتا؟ بولو بھائی. کیا دونوں پہ ایک ہی طریقے سے پیسہ خرچ ہوتا؟ کیا دونوں کے کپڑے؟ تو نقصان کس کا تھا؟ خدا کا یا ہمارا؟ اس نے تو نہ بتا کے ہماری محبت کی لاج رکھ لی، اس نے پوشیدہ رکھ کے ہماری محبت کی لاج رکھ لی. خدا کی قسم تم کہتے جی بڑی محبت، کوئی محبت نہیں ہے تمہیں. جانتے ہو جب تم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہو نا تو تمہاری فکر کیا ہوتی ہے، سوچ کیا ہوتی ہے اس میں؟
تمہاری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب تک میں اسے پال رہا تھا، میرے بوڑھے ہونے کے بعد یہ مجھے پالے گا۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم اسے یہ سوچ کے پالو کہ آج تم اسے پال رہے ہو، کل یہ تمہیں پالے گا، بلکہ اسے یہ سوچ کے پالو کہ یہ ایک مخلوق خدا ہے جسے تم پال رہے ہو۔ پورے مجمع کی توجہ، یہ ایک مخلوق خدا ہے۔ اللہ نے اپنی ایک مخلوق کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی ہے، ایک مخلوق خدا ہے جسے تم پال رہے ہو۔ بات رہی تمہارے پالنے کی، تو جو تمہیں آج پال رہا ہے وہ تمہیں کل پالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج پال رہا ہے تو کل بھی پال سکتا ہے، مگر نہیں جی، نا نا نا، ہم تو محبت کس کی تار تار ہوتی؟ بے نقاب کون ہوتا؟ ہم یا خدا؟ بولو، ہم ہوتے نا۔ ارے مولانا اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دھوکے سے موت آ گئی۔ توبہ کرو، تم اتنی بڑی چیز تھوڑی ہو کہ تمہیں خدا دھوکے سے مارے گا۔ بھائی دھوکہ کون دیتا ہے؟ دھوکے کی تعریف سنی ہے آپ نے؟ آج تک اس ممبر سے نہیں سنی ہوگی، آج دھوکے کی تعریف سن لیں۔ دھوکہ وہ دیتا ہے جسے یہ ڈر ہو کہ اب اس کے بعد چانس ملے نہ ملے۔ خدا کو دھوکے کی ضرورت کیا ہے؟ دعائے کمیل کا جملہ موجود ہے، پروردگار تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، تو وہ تو جب چاہے گا تب مارے گا۔ ہوا میں اڑا کے مارے گا، زمین میں لٹا کے مارے گا، سمندر کی گہرائی میں مارے گا، پہاڑوں کی بلندی میں مارے گا، ہریالی میں مارے گا، ویرانے میں مارے گا، جب چاہے گا تمہیں جب مار دے گا۔ اسے دھوکے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اچانک کیا ہوتی ہے؟ موت اچانک آتی ہے۔ یہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے مجھے مرنا کب ہے، مگر دیکھ نہیں رہا۔ دنیا میں اس پوری کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی انجینئر ہے نا تو وہ خدا ہے، احسن الخالقین ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی خالق ہے ہی نہیں بھائی۔ انجینئر نے ایک گاڑی بنا دی، گاڑی بنائی تو اس نے 4 میٹر لگائے۔ جب آپ ڈیسک بورڈ پہ بیٹھیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے تو ڈیسک بورڈ پہ 4 میٹر ہیں۔ ایک اسپیڈ بتائے گا، ایک ٹمپریچر بتائے گا، ایک بینزیل بتائے گا، فیول بتائے گا کتنا ہے۔ آپ گئے، آپ نے بھوپال سے گاڑی نکال لی، نہیں فارچونر آپ نے نکالی، سیلف مارا، لے کے چل دیا۔ اب چلے، ابھی بھوپال کے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ گاڑی جھٹکے لے کے بند ہو گئی۔ جب گاڑی جھٹکے لے کے بند ہوئی تو آپ نے فون کیا کمپنی والوں کو کہ بھائی یہاں آ جائے تو گاڑی بند ہو گئی۔ اس نے کیا مطلب؟ وہ آ گیا بیچارہ۔ آپ نے کہا یہ کیا کباڑا مجھے دے دیا، 55-60 لاکھ روپے تم نے لے لیے اور یہ چل نہیں پائی۔ اب اس نے بونٹ کھولا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ چیک ویک کر کے اندر بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ڈیسک بورڈ دیکھا اور باہر نکلا۔ نکلنے کے بعد کہا کہ بھائی صاحب اسے چلا کون رہا تھا؟ آپ نے کہا میں۔ اس نے کہا ہم نے کباڑا نہیں دیا، ہم نے کباڑے کو گاڑی دے دی۔ کیا مطلب؟ کہنے کہ آپ بے شعور ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے گاڑی میں کیا کمی ہے؟ گاڑی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا تو بند کیوں ہو گئی؟ کہا اس میں پیٹرول نہیں ہے، فیول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اس میں نہیں تھا۔ اس نے کہا ہم نے اتنا فیول دیا تھا کہ گھر تک لے کے چلے جاؤ، اتنا تھوڑی دیا تھا کہ دلی لے کے چلے جاؤ۔ ابے لے کے جانا تو پیٹرول بھروا، لے کے جا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو گاڑی راستے میں رکی، اس میں کمی کس کی ہے؟ گاڑی کی، انجن کی، کمپنی کی، بیچنے والے کی، لینے والے کی، یا اس کی کہ جو چلا تو رہا تھا مگر میٹر نہیں دیکھ رہا تھا؟ ہائے ہائے، چلا رہا ہے مگر میٹر نہیں دیکھ رہا۔ بس پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے، میٹر نہیں دیکھ رہا ہے، میٹر نہیں دیکھ رہا۔ بولنا کیا مطلب؟ میٹر جتنے یہاں بیٹھے جیسے انسان نے اپنی انجینئر کے شاہکار گاڑی میں 5 میٹر لگائے، اللہ نے بھی تمہارے اندر 5 میٹر لگائے۔ 5 میٹر ہیں، ان میٹروں کو دیکھتے رہو کون سا میٹر کام کر رہا ہے، کون سا نہیں کر رہا۔ میٹر دیکھتے رہو گے تو موت آئے گی تو پریشانی نہیں ہوگی۔ میٹر دیکھے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر یہ کہو گے اچانک مر گئے، دھوکے سے آ گئی، یوں آ گئی، ابھی کچھ نہیں۔ ہر آدمی کے پاس میٹر ہے۔ آپ کہیں گے جی میٹر کہاں؟ بولنا ہمیں تو میٹر نظر نہیں آ رہا، ہم تو 50 سال کے ہو گئے، میں بھی میٹر دکھاؤں گا۔ 2 منٹ کے بعد یہاں سب کو پتا ہوگا کہ ہم موت کے کتنے قریب بیٹھے۔ تاریخ نبوت میں ایک نبی ہے جس کا نام یعقوب ہے، اللہ اکبر، جناب یوسف کے والد ہیں، بیٹھے ہوئے اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں۔
سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا. جب ملک الموت سامنے سے گزرا, جناب یعقوب نے ملک الموت کو دیکھا, پسینے آ گئے. پہچانتے تھے کہ ملک الموت ہے. ملک الموت نے بھی دیکھ لیا کہ نبی کو پسینے آ گئے. نبی نے ملک الموت کو دیکھا, ملک الموت نے نبی کو دیکھا. اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے, ملک الموت خود سمجھ گیا کہ انہیں پسینے کیوں آ رہے ہیں. کہنے لگا جی گھبرائیے نہیں, میں تو پڑوس والے گھر میں آیا تھا. میں کس گھر میں آیا تھا؟ پڑوس والے گھر. اب ایک حدیث سن لیجیے, کتاب کا نام ہے نوار خمسہ, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے, جا کے دیکھ لیجیے. مولا فرماتے ہیں ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے. میرے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے, مولانا کے گھر میں 5 مرتبہ, ان کے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے. اللہ نے ہم پہ پیدا کر دیا, رحم کیا کیا؟ اللہ کا سب سے بڑا رحم تم پہ یہ ہے کہ جب ملک الموت گھر میں ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں ہے. سب سے بڑا رحم یہ ہے. ورنہ بھائی صاحب گھر میں ملک الموت ہو اور فیس بک چل جائے, گھر میں ملک الموت ہو اور انسٹا پہ ریل دیکھ لی جائے, گھر میں ملک الموت ہو اور PUBG کھیلی جائے, گھر میں ملک الموت اور غیبت ہو جائے. خدا کا سب سے بڑا رحم تم پہ کیا ہے کہ جب ملک الموت گھر میں ہوتا تمہیں پتہ نہیں ہوتا. ورنہ وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ گھر میں ملک الموت ہو, یہ خوشبو آنے لگے کافور کی, خوشبو آتی سب سیٹ ہو کے بیٹھ جاتے. یہ ٹائم معین کر دیتا کہ صبح 5:30 بجے آ جائے گا, 5:30 سے 7:30 بجے تک رہے گا, پھر دیکھتا ہوں کون سوتا. دوپہر میں 12:30 بجے آئے گا جی, 2 بجے تک رہے گا. شام کو پھر آ جائے گا اور پھر 8 بجے تک رہے گا, اور رات کو پھر 12 بجے تک رہے گا. تو یہ جو 5 ٹائم ہوتے, پھر اس گھر کا ماحول بدلا ہوتا. لمبی لمبی تسبیحاں, دعائیں, مناجات, توسل. وہ ایسے بھی تمہیں سدھار سکتا تھا, وہ ایسے بھی سدھار سکتا تھا, مگر اس نے یہ نہیں کیا کیونکہ اسے جبر پسند نہیں ہے. وہ خوف کی عبادت نہیں چاہتا, وہ شوق کی عبادت چاہتا ہے. جانتے ہیں تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جب تک تمہیں پیسے مل رہے ہیں تم خدا کی طرف متوجہ نہیں. میں مثال دینا چاہتا ہوں. ایک صاحب تھے, گاؤں میں رہا کرتے تھے, بڑے غریب تھے. شہر میں آ گئے, مزدوری سے شروع کیا, بلڈر بن گئے, بہت بڑے بلڈر بن گئے. بھوپال میں نامی بلڈر بن گئے. مثال دے دوں, بلڈنگ بنائی انہوں نے, ایک سلیب ڈالا, دوسرا سلیب, تیسرا سلیب, چوتھا سلیب, پانچواں سلیب. 5واں سلیب ڈال کے اوپر کھڑے, 5ویں سلیب پہ کھڑے, اور نیچے ایک مزدور کام کر رہا, نیچے ایک مزدور کام کر رہا. وہ مزدور کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں ہوں, میں آپ کو کیوں کہوں, آپ کو تو برا لگ جائے گا. مثال کے طور پہ میں ہی وہ مزدور ہوں, مثال کے طور پہ. اوپر وہ بلڈر کھڑا ہے, نیچے مزدور کام کر رہا ہے. وہ 5ویں منزل پہ کھڑا ہوا مالک بلڈر آواز دے رہا ہے اسے, وہ جو مزدور تھا, فلاں فلاں فلاں. مزدور نہیں دیکھ رہا جی. بول صاحب مزدور نے دیکھا ہی. بلڈر کا گلا بیٹھنے لگا. کب تک چیختا, اس نے کہا بھئی ایسے نہیں مانے گا. اس نے 10 کا نوٹ جیب سے نکالا اور اوپر سے پھینک دیا. 10 کا نوٹ ہوا میں لہرتا ہوا ایسے ایسے کرتا ہوا زمین پہ آ گیا. جب زمین پہ آ کے مزدور کے سامنے رکھا گیا تو پہلے مزدور نے نوٹ کو دیکھا, پھر دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, اور اٹھا کے وہاں نہیں دیکھا جہاں دیکھنا, وہاں نہیں دیکھا جہاں دیکھنا. بلڈر نے کہا میں بڑا پکا ہے, 10 کا نوٹ رکھ گیا, دیکھ نہیں رہا. اس نے پھر 20 کا نوٹ نکالا, پھر 20 کا نوٹ پھینکا, ہوا میں لہراتا ہوا زمین پہ آ گیا. مزدور نے کہا ہو اب 20 کا آیا. پہلے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا. اس نے کہا 30 روپے چلے گئے, دیکھ نہیں رہا. پھر اس نے, بلڈر نے 50 کا نوٹ نکالا کہ بھئی شاید اب آ جائے. 50 کا نوٹ اس نے اٹھایا اور پھر پھینکا. 50 کا نوٹ ہوا میں لہرتا. بور تو نہیں ہو رہا نا, ختم کر دوں؟ نہیں, یہ مجھے کہہ کے لایا کہ مولانا پڑھتے رہیے گا جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے. تو مجلس جب تک چلے گی جب تک کھانا نہیں پکے گا. صلوات پڑھیں اور محمد والوں. ٹھیک ہے.
آپ کے نعرے سے شاید گوشت کچھ گلا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ 50 کا نوٹ آگے پڑ گیا. مزدور نے 50 کا نوٹ اٹھایا، جیب میں رکھا. اس نے کہا یار 10 کا اٹھا لیا، 20 کا اٹھا لیا، 50 کا. اس نے کہا لے تیری بھی قسمت کیا یاد رکھے. اس نے 100 کا نوٹ نکالا اور یوں پھینکا. 100 کا نوٹ یوں آیا اور رکھا گیا. مزدور نے پھر دائیں بائیں دیکھا، اٹھا کے رکھ لیا. اس نے کہا 10 رکھے کوئی بات نہیں، 20 رکھے وہ بھی بات نہیں، 50 رکھ لیے. 100 180 روپے چلے گئے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اب اس نے گڈی چیک کی تو 500 کا نوٹ تھا. اس نے کہا 500 کا میں پھینکوں گا نہیں. جب تو نے میرے 180 لے گیا اور میری طرف نہیں دیکھا. اب اس نے گڈی کی جگہ چھت پہ دیکھنا شروع کیا. چھت پہ پڑا ہوا تھا ایک گما. لکھنؤ کی زبان میں کہتے ہیں گما، یہاں کیا کہتے ہیں؟ ادھا. کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کہتے ہیں. میں جرمنی میں پڑھ رہا ہوں، لندن میں میرا خطاب ہے. ابے بھائی کیا کہتے ہیں بتاؤ نا. ہاں اینٹ کہتے ہیں. اس نے آدھی اینٹ اٹھائی اور اوپر سے پھینک کے ماری. بس جیسے ہی اینٹ لگی تو اس نے یوں کر کے دیکھا. بس مجلس ختم ہو گئی اور تم سمجھ گئے. ہم سب کا مزاج یہی ہے، جب تک ہمیں اس کی طرف سے ملتا رہتا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے. آئے آئے جب تک مل رہا ہے اس کی طرف نہیں مل رہا. 10 کا نوٹ گیا نہیں دیکھا، 20 کا نوٹ گیا نہیں دیکھا، 50 کا نوٹ گیا نہیں دیکھا، 100 کا نوٹ ملا مگر جیسے گما لگا، اینٹ لگی، ادھا لگا، اب دیکھ رہا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا مزاج ہی. عزت ملی اس کی طرف نہیں دیکھا، صحت ملی اس کی طرف نہیں دیکھا، شہرت ملی اس کی طرف نہیں دیکھا، اولاد ملی اس کی طرف نہیں. وہ دیتا رہا، تم متوجہ نہیں ہوئے. مگر جیسے ہی اس نے ذرا سا بیماری کا گما مارا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھیا ہم نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھیج تو دیا، 4 دن کے اندر رپورٹ آئے گی، بس دعا کیجئے کہ رپورٹ کلیئر آئے، ورنہ پھر دیکھیے اللہ. آپ یقین جانیں یہ 4 دن میں 40 بار آپ امام باڑے میں آئیں گے، ذریعہ ہلا دیں گے، امام بارگاہ ہلا دیں گے، مسجدیں ہلا دیں گے. جب سب چل رہا تھا تب کیوں نہیں ہلایا؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. یہی ہے، غلط کہہ رہا ہوں میں. متوجہ کب ہونا چاہیے تھا؟ جب مل رہا تھا اس وقت متوجہ نہیں. جب اس نے گما مارا اب اس کی طرف متوجہ ہو رہا. بھائی یہی مسئلہ ہے، جب تک ہمیں ملتا ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جب ہم پہ گمے لگتے رہے تھے نا، بیماری کے، مصیبتوں کے، گرفتاری کے، برکت ختم ہو گئی رزق میں، یہ برکت وہ ہو گئی، وہ ہو گئی، فلاں ہو گئی، اب اس کی طرف متوجہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوگا بھائی؟ اب تو گمے ہی لگنا ہے، اس لیے کہ تم متوجہ نہیں. وہ چاہتا تو تم سے کیسے بھی عبادت کرا سکتا تھا، مگر اس کے مزاج میں ہے کہ اسے شوق کا سجدہ چاہیے، خوف کا سجدہ نہیں چاہیے. شوق کا سجدہ، خوف. اب جناب یعقوب وہ میٹر والی بات رہ جائے گی. تو جناب یعقوب نے کہا کہ اچھا پڑوس والے گھر میں، خیر وہ اپنا پڑوس والے گھر میں گیا، وہ کام کر کے آ گیا، جانے لگا. اب جناب یعقوب بیٹھے، اب نہ ہنس رہے ہیں نہ بول رہے ہیں، چپ ہیں. وہ جا رہا ہے، جب گیٹ تک پہنچ گیا اسے نہ جانے کیا خیال ہے، پلٹ کے آیا اور جناب یعقوب سے کہنے لگا حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. وہ جناب یعقوب سے اس نے جیسے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت، جناب یعقوب نے کہا کوئی خدمت نہیں، جاؤ. کیونکہ یعقوب سے لے کر آج تک، ان تک اور ان سے لے کے اس بچے تک سب کو پتا ہے کہ جس کی یہ خدمت کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق نہیں رہتا. پھر پورا محلہ اس کی خدمت کرتا ہے، بھائی اسے نہلواؤ، اسے کفن پہنواؤ، اسے اٹھواؤ، اسے دفن کراؤ، پورا محلہ اس کی خدمت. جناب یعقوب نے کہا نہیں کوئی خدمت نہیں، جاؤ جاؤ. وہ چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے شکریہ میں جا رہا ہوں. وہ دروازے تک پہنچا نہ جانے جناب یعقوب کو کیا خیال ہے. کہنے لگا اس نے کہا جی. کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضور میں کیسے نہیں پہچانوں گا، آپ نمائندہ الہی ہیں، منصوص من اللہ، اللہ نے آپ کو اپنی جانب سے رہبر، لیڈر، قائد، رہنما، پیشوا، ہادی بنایا. کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ میری خدمت کرنا چاہتے تھے؟ کہاں؟ کہا یہ خدمت لینا ہے تم سے، ذرا ادھر آؤ. وہ آ گیا. اس نے کہا جی فرمائیے بتائیے کیا خدمت. کہنے لگے خدمت یہ لینا ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے نا، 10 دن پہلے مجھے آ کے بتا دینا میں مرنے والا ہوں.
تاکہ میں اپنا سامان حیات سمیٹ لوں اور سکون سے مر جاؤں۔ وہ بھی بہت پکا تھا۔ اس نے کہا حضور سنیے، مصروف بہت رہتا ہوں، ایک ایک دن میں ایک ایک شہر، کئی شہر، کئی ملک، کئی بستیاں، کئی گاؤں جانا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا میرا آنا تو مشکل ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آؤں نہ آؤں، مگر میرا نمائندہ آئے گا، وہ آپ کو بتا دے گا میں آنے والا ہوں، آپ تیاری کر لیجیے گا، سکون ہو جائے گا۔ جناب یعقوب نے کہا بہت عمدہ۔ چلا گیا۔ اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیے، جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جانا، بھائیوں کا کنویں میں پھینک دینا، کنویں سے نکلنا، بازار مصر میں آ کے بکنا، عزیز مصر کے یہاں آ جانا، عزیز مصر کے یہاں آ کے حملہ ہونا، دامن کا پھٹ جانا، دروازوں کا کھل جانا، بچے کی گواہی آ جانا، زندان میں آ جانا، خواب کی تعبیر بیان کر دینا، واپس آ جانا، عزیز مصر بن جانا، بادشاہ مصر بن جانا، قحط پڑ جانا، بھائیوں کا آنا، بھائیوں کی دعوت، باپ کا آنا۔ میں نے 2 گھنٹے کی مجلس آپ کو 1 سیکنڈ میں سنائی ہے، ورنہ اگر سورہ یوسف پہ بات ہو تو پھر 1 گھنٹہ چاہیے۔ سنیے، اتنی لمبی زندگی گزار کے جناب یعقوب بیٹھے ہیں، تو اتنی لمبی، سامنے سے پھر ملک الموت آیا۔ اب جب ملک الموت آیا تو جناب یعقوب کو پسینے نہیں آئے، خوش ہو گئے، آئیے بھائی آئیے آئیے۔ اس نے کہا ہاں آ گئے کوئی بات نہیں، آگے بتائیے۔ کہیں گے آج آپ بڑے خوش نظر ہیں، کہیں گے یہ سوچ کے خوش ہو رہا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ اس نے کہا قریب آ گیا کیا مطلب؟ کہا بھائی تم آ گئے، اس کا مطلب 10 ہی دن بچے ہیں، بس اب چلنا ہے۔ بولے قریب نہیں آیا، ختم ہو گیا ٹائم۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے میں تو لینے آیا ہوں۔ جناب یعقوب نے لینے آیا ہے؟ کہا تیار ہو جی، میں لینے آیا ہوں جی۔ جناب یعقوب نے کہا تمہیں ہماری ڈیل یاد نہیں ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ تم 10 دن پہلے آ کے بتا دینا۔ اس نے کہا آپ کو ہماری بات یاد نہیں؟ ہم نے کہا تھا ہم آئے نہ آئے اپنا نمائندہ بھیج دیں گے۔ تو جناب یعقوب نے کہا کون؟ کہنے لگے میں نے 5 نمائندے بھیجے، 6 نمبر پہ میں آیا ہوں۔ جناب یعقوب نے کہا یہاں تو ایک بھی نہیں آیا، تم ہی ہو پہلے آخری۔ اس نے کہا نہیں حضور 5 بھیجے، 6 نمبر پہ۔ اب بحث شروع، ایک طرف یعقوب، ایک طرف ملک الموت۔ اچھا یہ جناب یعقوب نے تو بحث کر لی، آپ یہ حماقت نہ کر دیجیے گا جب آئے نا اور کہے چلو کہ جی چلو، اس لیے کہ آپ کے پاس بحث کرنے کا کوئی موقع چانس ہی نہیں۔ وہ کہے گا چلو چلو، وہ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جناب یعقوب نے کہا بھائی یہاں کوئی نمائندہ، اس نے کہا حضور میں نے 5 نمائندے بھیجے ہیں۔ اس نے کہا ایک بھی نہیں ہے۔ آخر میں جناب یعقوب نے کہا وہ گنواؤ کون نمائندہ تھا؟ اس نے کہا سنیے آپ کہا، کہنے لگا آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہاں؟ کہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ اب میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے سوال ہے، اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کے جلدی سے بتا دے دہاڑ میں درد کس کس کے ہوا ہے؟ بتاؤ بھائی، نہیں ہوا تو دعا کر دوں کہ ہو جائے۔ بولو بھائی، دہاڑ میں درد کس کس کی ہوا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ میری تو ہوا۔ اچھا آپ کی نہیں ہوا نا؟ تو شرما کیوں رہے؟ چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں بھائی، جو بات ہو رہی ہے تو بتائیے نا، اس اصلاح امت کی بات ہو رہی ہے۔ کہ دہاڑ میں درد، جناب یعقوب نے کہا وہ تو جب ہوا تھا جب میں جوان تھا۔ اس نے کہا اسی وقت تو پہلا نمائندہ بھیجا تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ اوہو، جب یہ دہاڑ میں درد ہوتا ہے اس وقت آدمی کی عمر ہوتی ہے 30 سے 35 سال۔ وہ یوں ہاتھ رکھ کے آتا ہے گھر میں، اوہ اماں ابا دہاڑ میں درد ہو رہا ہے، تو اماں ابا خوش ہو جاتے ہیں، بیٹا مبارک ہو عقل دہاڑ نکل رہی ہے۔ یہ دنیا کی حماقت، شریعت میں، اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں عقل دہاڑ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ بے وجہ لے کے آئیں عقل دہاڑ نکل گئی، یعنی اب اسے عقل آ رہی ہے، 35 سال میں اسے عقل آ رہی ہے۔ ڈاکٹر یہ بغیر عقل کے بن گیا، مولوی یہ بغیر عقل کے بن گیا، پروفیسر بغیر عقل کے بن گیا، شوہر یہ بغیر عقل کے بن گیا، باپ بغیر عقل کے بن گیا۔ تو جب سب کچھ بغیر عقل کے بن گیا تو اب عقل آ کے کیا کرے گی؟ عجیب تھا، عقل دہاڑ نکل رہی۔ ورنہ ہونا ہے چاہیے کہ جب بچہ آ کے کہے کہ ابا میری دہاڑ میں درد ہو رہا ہے تو ابا کو کہنا چاہیے بیٹے سدھر جا، بکل اترنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جناب یعقوب نے کہا کہ ہاں بھائی دہاڑ میں تو درد ہوا تھا۔ کہا جی وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ اب جس کے دہاڑ میں درد ہو گیا نا، سمجھ جائے کہ وہ پہلی پوسٹ پار کر چکے۔ جناب یعقوب نے کہا بھائی وہ تو ہوا تھا، دوسرے؟ اس نے کہا دوسرے داڑھی کا سفید ہونا۔ اوہ، جناب یعقوب نے کہا یہ بھی بہت دنوں پہلے ہوئی تھی۔ کہا وہ دوسرا نمائندہ تھا۔ اچھا پہلے داڑھی جاننا ہے کتنی عمر میں سفید ہوتی تھی؟ 40 سے 45 سال کی عمر میں داڑھی سفید ہوتی تھی۔ کتنی؟ 40 سے 45۔ اب آپ جائیے 25 سال کے لڑکوں کی داڑھی سفید ہو رہی ہے۔ اب اماں اسی ٹینشن میں، ان کے دادا کی تو 40 سال کی عمر میں سفید ہوئی تھی، ان کی 25 میں، تو دادا کو جانا تھا 85 میں،
اسے جانا ہی 55 میں ہے. بھائی دادا کو 85 میں جانا تھا، اس لیے 40-45 میں سفید ہوئی تھی. اسے جانا ہی 55 میں، داڑھی سفید ہو گئی. اب اماں ٹینشن میں، ابھی تو میرے بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور داڑھی سفید ہو گئی. دوستوں نے کہا اماں پریشان نہ ہوئیے، شادی والے دن پہلی سے زیادہ کالی کرا دیں گے. تو شادی کی تاریخ قریب آ گئی. دوستوں نے پکڑا، لے گئے سیلون، اور اس سے کہا کہ اس کی آج شادی ہے، ذرا داڑھی. اس نے فوراً کالی کر دی. دولہا بن کے پہنچے، قبلہ نے نکاح پڑھا، انہوں نے کہا کرو سلام. اب جو اس نے سہرا اٹھایا سلام کے لیے تو پتہ چلا خالی داڑھی سے کالی نہیں ہے، وہ سفید شیروانی پہنی تھی وہ بھی کالی ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رنگ لگایا وہ ہلکا لگا دیا بھائی، یہ 25-30 روپے والا ہی کام ہو گیا، یہ غلط. اس نے کہا پھر کہنے کہ کل نیا لگوائیں. ولیمے سے پہلے زبردست داڑھی کر پہنچ گئے. اس نے کہا آپ کہنے جی 5500 روپے کا لگے گا. تو انہوں نے کہا 5500 کا لگے گا تو چلے گا کتنے دن؟ اس نے کہا 28 دن. اس نے کہا اس سے زیادہ کا کوئی گارنٹی نہیں. بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. یہی انسانیت کی حقیقت ہے. آپ داڑھی کالی کراتے ہیں 5500 روپے میں، اور جو داڑھی کالی کرتا ہے وہ کہتا ہے 28 دن چلے گا. 28 دن کے بعد کیا ہوگا؟ 29ویں دن اندر سے سفید بال نکلے گا، اور نکل کے تمہارے منہ پہ تماچا مار کے کہے گا ہوش میں آ، ابھی تو تیری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ تو اس کے ایک سفید کو کالا کر دے. اس کا سفید اپنا سفید ہے، اس کا کالا اپنا کالا ہے، اس کا ہر رنگ نرالا ہے، اس کو ہر انداز اپنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ دہاڑ میں، زور سے بولو بھائی. دوسری داڑھی کا، اب جس کی ہو گئی وہ اپنا سوچ لیں. تیسرے، اس نے کہا تیسری کیا ہے؟ انہوں نے کہا آنکھوں کا کمزور ہونا، بینائی کا کمزور ہونا. پہلے بینائی کمزور ہوتی تھی 50-60 سال میں، 50 کے بعد آدمی کو چشمے کی ضرورت پڑتی تھی، اسے کم نظر آتا تھا. اب آپ دیکھیے جوان بچے چشمہ لگا کے گھوم رہے ہیں، چشمہ لگا نظر ہی نہیں آ رہا. کیا ہوا جی؟ کہنے لگے پہلے ٹرین بھی نظر آتی تھی، ٹکٹ بھی نظر آتا تھا. اب کیا کہنے لگا؟ اب ایک آنکھ سے ٹکٹ دیکھتا ہوں، دوسری سے ٹرین دیکھتا ہوں. اس نے کہا آئیے ذرا میرے کلینک پہ آ جائیے. پہنچے، اس نے چیک کیا. اس نے کہا تو قیامت آ گئی. کہنے کیا؟ کہنے لگا ایک آنکھ مائنس میں جا رہی ہے، ایک پلس میں جا رہی ہے. اس نے کہا بے وقوف سمجھ رکھا ہے ابھی، آنکھوں میں بھی مائنس پلس ہوتا ہے، یہ تو میتھ میں ہوتا ہے، گنت میں ہوتا ہے، حساب میں ہوتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ میتھ ہی میں ہوتا ہے، مگر یہ میتھ میں جب تک رہتا ہے جب تک اللہ کے کرم کا دھارا بہتا رہتا ہے. جیسے ہی دھارا بہنا رکتا ہے پھر یہ آنکھوں میں آ جاتا ہے. اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، چشمہ بنا کے دیں گے. 10-15-20 منٹ اٹھایا، چشمہ بنا کے دیا. چشمہ چھوٹا ہی صحیح مگر بنا تو دیا، چشمہ بن گیا. اب چشمہ لگا لیا اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، بڑا سیٹ بنا دیا. اب ٹرین بھی دکھ رہی ہے اور ٹکٹ بھی دکھ رہا ہے. اس نے کہا بھائی صاحب شکریہ، آپ کا چشمہ بنا دیا. چشمہ بنایا، شکریہ. اس نے کہا جی بہت بہت شکریہ، اجازت دیں. اس نے کہا اجازت تو دیں گے، اس کے 1800 کون دے گا؟ اس نے کہا کہنے کے چشمے کے. اس نے کہا شرم کرو، تم بھی شیعہ میں بھی شیعہ، تم بھی عزادار میں بھی عزادار، تم بھی ماتمدار میں بھی ماتمدار، تم بھی علی والے میں بھی علی والے. اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، تو بھی عزادار میں بھی عزادار، 1800 دے دے. تو بھی ماتمدار میں بھی ماتمدار، 1800 دے دے. تو بھی عزادار میں بھی عزادار، 1800 دے دے. تو بھی زیدی میں بھی زیدی، 1800 دے دے. تو بھی حسینی میں بھی حسینی. کہنے کہ آپ فری میں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا بالکل نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کہ ماضی میں ایک دھوکہ ہو چکا، اب دوبارہ دھوکہ نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا بھائی صاحب خوف خدا کرو، میں نے تو بنوایا ہی پہلی بار ہے، دکان پہ ہی پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو یہ دھوکہ کیسے ہو گیا؟ کہنے کہ دھوکہ ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں تجھے فری میں دے کے. کہا کیوں فری میں نہیں دے سکتے؟ کہا اس لیے فری میں نہیں دے سکتا کہ جب تو اس کا نہ ہوا جس نے فری میں آگ دی تھی. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. جب تو اس کا نہ ہوا جس نے فری میں آگ دی تھی.
جب تو اب اس کا نہ ہوا جس نے فری میں سانس دی تھی، جب تو اس کا نہ ہوا جس نے فری میں دل دیا تھا، جب تو اس کا نہ ہوا جس نے فری میں کان اور کان میں سماعت دی تھی، جب تو اس کا نہ ہوا جس نے فری میں ناک دی تھی، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جب تو اس کے سامنے نہ جھک سکا تو کسی اور کے سامنے کیا جھکا؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ بولو، داڑھ میں درد ہونا۔ جس کے ہو گیا سمجھ لے بھیا میں پہلے نمبر کو پار کر چکا، کبھی بھی ملک الموت آ سکتا ہے۔ دوسرے، داڑھی کا۔ تیسرے، آنکھوں کا کمزور ہونا۔ اور چوتھی چیز سن لیجیے، چوتھی چیز کا نام ہے بدن میں کمزوری آنا، بدن میں گراوٹ آنا، کمزوری آ گئی۔ آپ ڈاکٹر کے پہنچے، ڈاکٹر صاحب بدن میں کمزور، اس نے کہا بیٹھیے ابھی دیکھیے 4 انجیکشن لگاتا ہوں، 5 بوتلیں چڑھاتا ہوں، 9 کیپسول کھلاتا ہوں، بس سب کچھ کھا کے یوں چوڑا ہو گیا۔ کہنے لگے بالکل فٹ۔ 3 دن کے بعد جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے ویسے طاقت نکل گئی۔ انہوں نے بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اس وقت تو بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، اب سب کچھ چکرا رہا ہے۔ اس نے کہا بس یہی سن لیں، بندے کی دی ہوئی طاقت اور ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت اور ہے۔ تو کتنے میٹر ہو گئے بھائی؟ زور سے بولو۔ اچھا جنہیں ڈر لگ رہا ہے بولتے ہوئے کیوں پریشان ہیں؟ اور صاحب یہ واقعہ میں نے کھروے میں پڑھا، تو ہمارے مولانا تھے عسکری قدیری صاحب، ان کے والد کی مجلس تھی، تو میرے پاس رات کو فون آیا، کہہ لیں کیا؟ کہہ لیں گے ایک صاحب رات کو ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے میرے تو سارے پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا جی پہلی چیز میٹر چیک کیجئے، خطا کس کی ہے؟ خطا کمپنی کی نہیں ہے، خطا اس کی ہے جو بغیر میٹر دے کے گاڑی چلا رہا۔ بھیا تم اپنے میٹر کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ کس نمبر پہ ہو؟ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ پہلی چیز داڑھ میں درد ہونا۔ دوسرے، زور سے بولو، دعا کر دوں کہ سب کو ہو جائے پورے، بولیے بولیے بھیا۔ یہ چوتھے 5ویں تک بھی پہنچنا بڑا کمال ہے۔ اچھا 5ویں چیز کا تو ذکر اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ختم ہی ہو گیا ہمارے یہاں سے، مول صاحب اب نظر نہیں آتا۔ 5ویں ہے کمر کا جھک جانا اور ہاتھوں میں ایسا آ جانا۔ اب سے 10 15 20 سال پہلے جب آپ کسی گاؤں بستی میں جاتے ہوں گے تو 2 4 بوڑھے آپ کو مجلس میں ملتے ہوں گے جو بیچارے عصا لے کے آتے ہیں، اب نہیں۔ اب آپ جائیے کسی بستی میں 80 85 سال کا ایک آدمی ہوگا، اسی کو لا کے بٹھا دیں گے، کہا جی ہماری قوم میں سب سے بڑے ہی ہے، سب ان سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑے ہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ جس قوم میں، جس ملت میں بزرگوں کی کمی ہو جاتی ہے ان کے ہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ اللہ تمہیں تمہارا رزق ڈگری کی بنیاد پہ نہیں دے رہا ہے، تمہارے والدین کی رضاعت کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ جتنا تم والدین کو راضی کرتے چلے جاؤ گے خدا تمہیں اتنا رزق دیتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے جناب یعقوب کے پاس بھیجے، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس نہیں آتے؟ 3 تو میرے پاس آ گئے، داڑھ میں درد ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی اور بدن میں کمزوری آنے لگی، اب ایسا لگ رہا۔ تو 4 تو میرے پاس آ چکے ہیں۔ آپ اپنا اپنا حساب دیکھیے، جب بھی تمہیں گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو یہ سوچ لینا کہ کس نمبر پہ بیٹھا ہوں۔ اب ایک جملہ سن لیجیے موت کے بارے میں، اور مجلس ختم ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے صاحب، 2 جملے ڈاکٹر علی شریعتی کے پڑھ دیتا ہوں، مجلس تمام۔ کہتے ہیں جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور آتا ہے تو اس کے والدین کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، مولوی بنے گا، خطیب بنے گا، ادیب بنے گا، فقیہ بنے گا، طبیب بنے گا، کیا بنے گا۔ یعنی جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بننا کنفرم نہیں ہوتا، مگر کہتے ہیں جب ماں باپ کی گود میں آتا ہے تو اس کا مرنا کنفرم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا بننا کنفرم نہیں ہے، اس کا مرنا کنفرم ہے۔ پہلے دن اس دنیا میں آتے ہی، اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھتے ہی جو چیز مسلم ہے اس کا نام موت ہے۔ پہلے دن سے جو چیز تمہارا پیچھا کر رہی ہے اس چیز کا نام موت ہے۔ پہلے دن سے پتا تھا موت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے دن پتا تھا کہ یہ آیا ہے تو مرے گا،
ہو سکتا ہے بچپن میں مر جائے، ہو سکتا ہے جوانی میں مر جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں مر جائے، ہو سکتا ہے 100 سال کا مرے، ہو سکتا ہے 150 سال کا ہو کے مرے، مگر مرے گا ضرور۔ تو جب پہلے دن سے موت کنفرم ہے تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں جو چیز کنفرم ہے اس سے ڈرنا کیا ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو موت سے؟ کیوں گھبرا رہے ہو موت سے؟ تو اب ڈاکٹر علی شریعتی خود ہی جواب دیتا ہے، بڑا مفکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان موت سے اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ اب تک میں نے آپ سے توجہ نہیں چاہیے، مگر یہ آخری جملہ ہے، اسے توجہ سن لیجئے گا اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں انسان موت سے اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ 50 سال جیے، 60 سال جیے، 70 سال جیے، 100 سال جیے، جتنا بھی جیتا ہے وہ ایک ہی بات سوچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ کیا ہو گیا؟ کھانا ہو گیا؟ انہیں بتا دیجئے آپ۔ میں تو سمجھا آپ کھڑکی سے نکل کے کھانا ہی کھانے جائیں گے، اسی لیے وہاں تو اللہ کو نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں دروازے بند کرا دو، یہاں امام باڑی کی کھڑکیاں آپ بند کرائیں گے۔ حالات یہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھوک تو نہیں لگی نا آپ کو؟ نہیں، اگر لگی ہو تو اور بڑھا دی جائے، اور نہیں لگی تو ختم کر دی جائے۔ تو بآخری ختم، اس کائنات میں آنے کے بعد جو پہلی چیز کنفرم ہے اس کا نام موت ہے۔ تو جو چیز پہلے دن سے کنفرم ہے اس سے گھبرانا کیوں ہے، خوف کیوں ہے، ڈر کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں انسان موت سے اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال جب تک زندہ رہتا ہے ایک ہی بات سوچتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے وہ سن لیجیے۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے، میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے باپ کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری ماں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے دوست کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کاش یہ 60 سال کی زندگی میں ایک دن سوچ لیتا میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ پوری زندگی دوسروں کے بارے میں سوچو، کبھی اپنے بارے میں سوچ کہ تو مر گیا۔ ہو سکتا ہے تیرے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے، ہو سکتا ہے تیرے مرنے کے بعد بچے اسی بات پہ لڑے کہ ابا کا سویا ہم نے کیا تو 40واں تمہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے تیرے مرنے کے بعد پراپرٹی پہ جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے مرنے کے بعد کاروبار ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تیرے دوست تجھے ایک بھی دن یاد نہ کرے، مگر جہاں تو جا رہا ہے وہاں تو ہے، تیری تنہائی ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اس اندھیرے اور تاریکی کو ختم کرنے کے لیے بس دو ہی چیزیں کہیں، ایک عقیدہ ہے، دوسرے عمل ہے۔ اس تاریکی کو دولت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ثروت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، دولت کے انبار سے ختم نہیں کیا جا سکتا، سکوں کی جھنکار سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اولاد کی کثرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ اچھے عقیدے سے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ اچھے اعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بس عزیزان کرام، قرآن چلا چلا کے کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اس دنیا میں آئے ہو تو یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ، ہر چیز کے لیے کائنہ ہے۔ دوست بہت بنائے مگر پتہ کیسے چلے گا کہ دوست واقعاً دوست ہے یا وقت گزار رہا ہے؟ کہ جب تم پر مصیبت کا وقت آئے تو یہ دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے یا تمہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ دوست کا اندازہ، بیوی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ واقعاً یہ بیوی وفادار ہے، یہ بیوی اچھی ہے، یہ بیوی پاک دامن ہے، یہ بیوی وفادار ہے، کہ اس کا اندازہ بیماری میں جائے۔ جب شوہر بیمار ہو، اگر بیوی اس کی تیمارداری میں کھڑی ہے، اس کی مدد کر رہی ہے، اس کے درد کو محسوس کر رہی ہے تو واقعاً بیوی ہے، اور اگر اس کے درد کو محسوس نہیں کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ بیوی کے نام پر ایک کلنک ہے، دھبا ہے۔ اس کا کام ہی ہے کہ صرف یہ لوگوں کو بتائے کہ میں بیوی ہوں، تاکہ اس کے مرنے کے بعد میراث لے اور اپنے راستے پہ لوٹ جائے۔
اللہ اکبر، ہر چیز کے لیے ایک آئینہ، مگر زندگی کے آئینے کا نام موت ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو موت سے بچتی، سب کو مرنا ہے، مگر جانتے ہو سب کے مرنے میں اور تمہارے مرنے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان کا حساب اتنا نہیں ہے جتنا حساب سخت تمہیں دینا ہے، کیونکہ ان کے رہبروں میں اور تمہارے رہبروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر رہبر نے اپنے ماننے والوں کو جینا سکھایا ہے، اہل بیت نے ہمیں جینا بھی سکھایا ہے، اہل بیت نے ہمیں مرنا بھی سکھایا ہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، نا نا نا، اہل بیت علیہ السلام نے تمہیں زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک کا نصاب دیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم اس کائنات میں آؤ گے تو تمہارے کان میں اذان و اقامت ہوگی، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یعنی اذان اور اقامت سے سفر شروع ہو رہا ہے اور نماز پر ختم ہو رہا ہے، بس یہی زندگی ہے، جو اذان سے شروع ہو اور نماز پر ختم ہو جائے، یہی حیات۔ جو بھی آیا اللہ اکبر، موت اس سے فرار نہیں، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا، اس سے دامن نہیں بچایا۔ جب موت ہوتی ہے نا، کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو پورا سماج اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے، تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، پرسے کے لیے۔ آنے والے 2-3 جملے ہوتے ہیں جو ہر آنے والا بولتا ہے، کیا ہوا، کیسے ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا، کیا ہوا کیسے ہو گیا۔ کوئی بھی آتا ہے، 2 جوان ایک ساتھ اس دنیا سے گئے، سماج جمع ہو گیا ہوگا، سب یہی پوچھ رہے ہوں گے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ خدا کی قسم ہم حسین کو نہ روتے اگر کوئی حسین سے یہ پوچھ لیتا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پیر صاحب نے کہا نا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ اللہ، 2 جوان ایک ساتھ اس دنیا سے گئے، 2 گھروں میں صف ماتم بچھے، 2 گھروں میں پرسہ ہوا، 2 گھروں سے جنازے اٹھے، 2 گھروں میں تعزیت کا سلسلہ۔ جب 2 گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں نا تو کئی دن تک محلے میں سناٹا رہتا ہے۔ ان 2 جنازوں کو تیار کرنے میں تمہیں کتنا وقت لگا ہوگا یہ تمہیں معلوم ہے، تو اللہ کو معلوم ہے۔ کیسے غسل دیا گیا ہوگا، کیسے کفن پہنایا گیا ہوگا، کئی مہینے تک گھر کا ماحول نہیں، محلے کا ماحول غمگین رہتا ہے۔ بس میں یہی تو کہتا ہوں، کس طریقے سے حسین کا سامنا کرو گے۔ تمہارے گھر سے 2 جوانوں کے جنازے نکلے تو خدا کی قسم کئی مہینے تک ماحول میں سناٹا رہا۔ حسین کے گھر سے ایک دن میں 71 جنازے نکلے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک جنازے کو تیار کرنے میں جانتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک جنازے کو تیار کرنے میں حد اقل 2 سے 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، سب رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ حسین نے کربلا میں 71 جنازے اٹھائے۔ صبح کی نماز پہ شروع ہوا، عصر کی نماز پہ ختم ہو گیا۔ ان 71 جنازوں میں اٹھانے میں حسین کو 720 منٹ کا ٹائم ملا۔ ان 720 منٹوں کو جب 71 آدمیوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو ایک آدمی کا جنازہ اٹھانے میں حسین کو 2 منٹ لگی۔ اللہ جانے حسین نے اس 2 منٹ میں کیسے بھیجا ہوگا اور کیسے جنازہ اٹھایا ہوگا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار پاک۔ جوان کا جنازہ، کربلا میں ایک جوان نہیں تھا، کربلا میں کئی جوان تھے۔ ہاں، کچھ جوان تھے، کچھ نوجوان تھے۔ جانتے ہو جوانوں کا نام، رات میں نام لیا نا آپ نے کسان، علی اکبر، یہ حسین کا اکبر ہے،
میں ایک اور نام لے دوں؟ اللہ اکبر. جو ایک شب کا بھی آیا تھا اس کا نام تھا قاسم. اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کی. اللہ اکبر. جب باپ اس دنیا سے گئے تو قاسم کی عمر 13 برس تھی. باپ کے جنازے پہ تیروں کی برسات ہوئی. جنازہ گھر میں لایا گیا، کفن بدلا گیا. باپ کی خواہش تھی کہ روضہ رسول میں دفن کیا جائے. بھائی نے لے جا کے ماں کے پہلو میں دفن کر دیا اور یہ کہا کہ بھیا معاف کر دینا، نانا کے پہلو میں دفن نہ کر سکا. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. جب ہمارے ہاں جنازہ دفن کر کے آتے تو سارے رشتہ دار گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب حسن کا دفن کر کے آئے نا، ایک کونے میں محمد حنفیہ، ایک میں عباس، ایک میں جعفر، ایک میں حسین. جو گھر کا سب سے چھوٹا اور تاریخ ہونا تھا اس میں جا کے قاسم بیٹھ گئے. 3.5 برس کی عمر ہے. ماں آگے بڑھی، قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کے کہا میرے لال کاش تو جوان ہوتا، تیرے بابا کا جنازہ لوٹ کے نہ آتا. قاسم نے ماں کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہا اماں بابا کا جنازہ آیا، آپ نے پہچان لیا نا؟ کہاں میرے لال پہچان لیا. بھلا کیسے نہ پہچانتی؟ میرے والی کا جنازہ تھا، دنیا کے امام کا جنازہ تھا، تیرے بابا کا جنازہ تھا. قاسم نے 3.5 برس کی عمر میں باپ ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اماں آپ کے سر کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں بابا کا جنازہ آیا، آپ نے پہچان لیا. جب میرا جنازہ آئے گا جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے. اماں جب میرا جنازہ آئے گا آپ پہچان نہیں پائیں گی. لو عزیزو کسی کو کیا خبر تھی یہ 3.5 برس کا بچہ جب کربلا میں 13 برس کا ہوگا تو تاریخ کو لکھنا پڑے گا. جب زین پہ تھا تو قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. اللہ اللہ اکبر. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے. جانتے ہو جنازے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو سالم ہوتا ہے، ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جس پر زخم لگے ہوتے ہیں، جس کا خون نہیں رکتا، اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے تیمم کرایا جاتا ہے. اس کی کیفیت الگ ہے، اس کے احکام الگ ہے. ارے اگر جسم پر زخم ہو تو برداشت نہیں ہوتا. اللہ جانے حسین نے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا. جانتے ہو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ حسین نے قاسم کو رخصت کیا. جب رخصت کرنے لگے تو گریبان کو چاک کر دیا. دنیا عرب کا اصول یہ تھا کہ جو یتیم ہوتے تھے ان کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا. میرا دل چاہے کہتا ہوں مولا کیا آپ ایسے وقت میں قاسم کو یتیمی یاد دلا رہے ہیں؟ امام نے کہا یتیمی نہیں، میں گریبان اس لیے چاک کر رہا ہوں جب میرا بیٹا میدان میں جائے اس کا گریبان چاک دیکھ کے ظالم اسے یتیم سمجھ کے رحم کر دے. مگر کسی نے رحم نہ کیا. 13 برس کا بچہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، خیمے کا رخ کیا، اماں میرا آخری سلام. اللہ والا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار. میدان میں پہنچے، اللہ مقابلہ ہوا، ارزق کے پٹوں سے مقابلہ ہوا. کب تک لڑتا گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گیا. حسین نے کہا عباس مجھے میرا قاسم چاہیے. جانتے ہو جناب قاسم کو امام حسین نے زندگی میں کبھی موٹا کپڑا نہیں پہننے دیا. جانتے ہو اس لیے کہ کھال اتنی نرم تھی کہ موٹے کپڑے سے چھل جایا کرتی تھی. میں نے تو پڑھ لیا، تم نے سن لیا. امام حسین نے اپنے بھتیجے کو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد موٹا کپڑا نہیں پہننے دیا کیونکہ کھال اتنی نرم تھی چھل
جاتی تھی. اللہ جانے جس چچا نے موٹا کپڑا پردہ ہے پہننے نہ دیا اس کے دل کو اس وقت کیا گزری ہوگی جب ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کا لاشا پامال سمے اسپا ہو. قاسم کا لاشا پامال کر دیا. حسین میدان میں پہنچے, آواز دی قاسم قاسم. چچا آواز دے رہا ہے, کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا قاسم قاسم میرے لال جواب دو. حسین آواز دے رہا ہے. پھر کہتے قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے. یہ کہنا تھا کربلا کے مقتل میں گوشت کے ٹکڑوں نے ہوا میں اڑنا شروع کیا. آواز آئی لبیک. حسین نے اپنی ابا کو اتار کے زمین کربلا میں بچھا دی. یہ ساری روایات آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. علماء ذاکرین اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں. کتابوں کی دنیا میں اگر جائیں گے تو کہیں چٹائی ملے گی کہیں ابا ملے گی کہ حسین نے زمین پہ بکھرے ہوئے قاسم کو چٹائی میں جمع کیا, یہ ابا کے دامن میں رکھا. اس کے بعد قاسم کو اٹھایا خیمے کی طرف لے کے چلے. ماں کا وہ جملہ یاد ہے قاسم نے جو ماں کو کہا تھا, اماں جب بابا کا جنازہ آیا آپ نے پہچان لیا, جب میرا جنازہ آئے گا پہچان نہیں پائیں گے. لو حسین نے قاسم کو لیا, لے کے چلے. دروازے خیمہ پہ جناب فروا کھڑی تھی. کہتی ہیں بی بی زینب حسین سب کا لاشا لائے, میرا بچہ یتیم تھا اس لیے اس کا جنازہ نہیں لائے. کہتی ہے بھابھی کچھ لاد ہو رہے ہیں. کہتی ہے کیا میرا قاسم اتنا چھوٹا ہو گیا؟ مانا پہچان ہوا اللہ آگے. میں نے کسی روایت میں نہیں نا مگر میں نے خطیب سے سنا ہے, ذمہ دار خطیب سے سنا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کا لاشا آتا تھا ساری بیویاں اس لاشے کے چاروں طرف بیٹھ جاتی تھی اور ماتم کرنا شروع کرتی تھی. واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مصیبتہ. اس کی ماں بھی سرہانے بیٹھتی تھی اور پرسہ لیتی تھی. کہتے ہیں جب قاسم کا جنازہ آیا نا, آخری جملہ اور میری سر رحمت تمام, جب قاسم کا جنازہ آیا تو ساری بیویاں بیٹھ کے پرسہ لے رہی تھی. ماں فروا بیٹھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ جو گٹھڑی آئی تھی اس کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھی. جب کافی دیر ہو گئی چکر کاٹتے کرتے تو ماں سے بیویوں نے پوچھا, بی بی آپ کے بیٹے کا جنازہ آیا ہے, ایک رات کے دولہے کا جنازہ آیا ہے, بیٹھ کے پرسہ لیجیے, آخر چکر کیوں کاٹ رہی ہیں؟ تو فرما نے کہا میں نے روایت میں نہیں پڑھا مگر میں نے خطیب سے سنا. وہ کہتے ہیں جب کہا نا کہ آپ بیٹھ کے پرسہ کیوں نہیں لیتی تو قاسم کی ماں نے کہا بیویوں میں بیٹھنا تو چاہتی ہوں مگر کیا کروں, دنیا کا اصول ہے جب بیٹے کا جنازہ آتا ہے ماں سرہانے بیٹھ کے پرسہ لیتی ہے. میں کیا کروں, مجھے قاسم کا سرہانہ نہیں مل رہا. ارے میرا بچہ پامال سمے اسپا ہو گیا, ارے میرا بچہ ٹکڑوں میں آیا ہے, میرے بچے نے اپنا وعدہ سیاح